اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور برکات اور اعمال کا بیان، اس دعا کے ساتھ کہ مالک اس بیان پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، اس سے پہلے بھی صاحبان علم بہتر جانتے کہ صلوات شعبانیہ امام سجاد علیہ السلام کی بیان کردہ یہ صلوات ماہ شعبان میں ہر روز وقت زوال پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد شجرۃ النبوۃ و موضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن العلم واہل بیت الوحی۔ اے خدا تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، شجرہ نبوت، رسالت کا مقام، ملائکہ کے نزول کی جگہ، علم کا خزینہ، اور اہل بیت وہی ہیں آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ ماہ شعبان کے روزوں کا ثواب اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان کے 9 روزے مکمل کرے گا تو سوال و جواب کے وقت منکر اور نکیر اس پہ مہربان ہو جائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمل کیجئے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قبر منکر پر منکر نکیر آتے ہیں اور قبر مومن پہ والد شبیر آتے ہیں۔ نہ کرو سوال مجھ سے مرقد کا، ہٹو ہٹو کہ جناب امیر آتے ہیں۔ تو ماہ شعبان کے 9 روزے اور سوال و جواب کے وقت منکر اور نکیر اگر آ بھی گئے تو مہربان ہو جائیں گے۔ نماز کا بیان، آج کی رات کی نماز یعنی کہ 9ویں شب ماہ شعبان کی نماز، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان کی 9ویں رات میں 4 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کرے تو خداوند عالم حتماً اس کے جسم پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور خداوند عالم ہر ایک آیت کے بدلے اسے 12 شہیدوں کا شہدائے بدر میں سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے علماء کا ثواب بھی اسے ہر ایک آیت کے بدلے میں 12 علماء کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ خدا ہم سب کو اعمال کی اور ماہ مبارک شعبان کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔